بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 136 اینڈ 137 آج دیکھتے ہیں ہم. مزید موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آگے کا واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں تو انتقام لیا ہم نے ان سے، کس سے؟ یہ جو فرعونی تھے، اور ڈبا دیا ہم نے انہیں دریا میں، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور رہے وہ اس سے بے خبر، یعنی اس سے بے خبر رہتے تھے اللہ کی آیتوں سے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ڈبا دیا. اس کی تفسیر میں سنیے گا کہ بہت زبردست بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. آیت نمبر 137. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اور وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو تھے کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، زمین کے مشرق کا اور اس کے مغرب کا وارث بنا دیا. اور زمین کیسی تھی؟ برکت رکھی تھی ہم نے جس میں، اور پورے ہوئے تیرے رب کے فرمان بہترین طریقے سے بنی اسرائیل پر. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور برباد کر دیا ہم نے جو کلاکاری انہوں نے کی تھی، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو تھے وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا. انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 135 سے جو ہے آگے کی تفسیر دیکھتے ہیں، اور 136 سے 135 تک الحمدللہ ہو گیا تھا ہمارا. اور ان آیتوں میں یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکھ دی کہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں انسان کو دکھاتے رہتے ہیں. انسان کو اپنی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں، لیکن انسان یہ دیکھے کہ کس قدر بے بس ہے، کس قدر انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں یا اس کی طرف سے آزمائشیں یا پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ایسا بے بس ہوتا ہے کہ رب کے سوا کوئی بھی اس کو دور کرنے والا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ابھی بھی دنیا میں کچھ ایسی بھی بیماریاں ہیں جس پہ انسان آ کے بالکل بے بس ہو جاتا ہے. اس کا علاج اب تک وہ ڈسکور نہیں کر پایا ہے اس طریقے سے. اچھا، یہاں پر پھر ان آیتوں میں الحمدللہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ عذاب جو ہے وہ فرعونیوں پر آیا تھا. کیوں یہ فرعونیوں پر عذاب آیا تھا؟ کیونکہ یہ ظالم ہو گئے تھے یہ لوگ.
اور یہ بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے بالکل 134 کے آخر میں نا، کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ضرور ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. تو کیا پتہ چلا بنی اسرائیل پر عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ جو فرعونی تھے، جو فرعون کے فالوورز تھے، جو اس کو ماننے والے تھے، انہوں نے بہت نافرمانی کی، وہ بہت ظالم ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے دیکھیے، اب یہ دیکھیے کہ 8 قسم کے عذاب دینے کے بعد بھی ان کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوا. جب ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں آیا تو ایٹ لاسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، آیت نمبر 136 ہے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. جب ان کے دل نے میرا ڈر نہیں آیا، یہ ڈرے نہیں، تو ہم نے انتقام لیا ان سب سے. کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتقام لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پھر ڈبو دیا ہم نے انہیں دریا میں. کیوں بھائی؟ آپ بولو گے ہائے بیچارے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ بتا رہے بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا، جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اور وہ سب کیسے تھے؟ اس سے یعنی کہ اس اللہ کی کتاب سے، اللہ کی آیتوں سے غفلت برتتے تھے. دیکھیے کیا ملا فرعون کے فالوورز کو، ملا کیا؟ ایک تو وہ خود ڈوبا اور سب کو ساتھ میں لے کر وہ ڈوبا. اسی لیے دیکھیے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں اتنا الرٹ رہ کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جس کے نقش و قدم پر وہ چل رہا ہے، جس کو وہ فالو کر رہا ہے، وہ اسے کہ جنت کا راستہ دکھائے گا یا اسے جہنم تک لے جائے گا. ان چیزوں کا بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے کہ ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے. دیکھیے یہ کہ ہمارے پر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیف آتے ہیں، جو دکھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہوتی ہے کہ تم پلٹتے ہو کہ نہیں پلٹتے ہو میری طرف. اور جب انسان یہ اتنی پریشانیاں، مشکلات، تکلیف، دکھ جھیلنے کے بعد بھی اتنے اللہ کی وارننگز کو سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، پھر اس کے بعد ایٹ لاسٹ اس کو دیکھیے کہ ایٹ لاسٹ پلٹنا اللہ کی طرف ہی ہے. کیا ہی خوش قسمت ہوتے وہ انسان جو جیتے جی اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سورس بنا لیتے ہیں. اور جب انسان جب نہیں پلٹتا ہے نا، ایک مرتبہ پھر اس کو ضرور پلٹنا ہوتا ہے موت کی صورت میں. پھر وہ موت کی صورت میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے. تب بول رہے بھائی میں تمہیں اس لیے پکڑتا ہوں پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، تاکہ پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو. اللہ تعالیٰ بول رہے میری طرف پلٹو. نہیں پلٹتے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، موت کی صورت میں تو تمہیں پلٹنا ہی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ جو مطلب سمندر وغیرہ میں، یہ دریا میں جو ڈبوایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، فرعون کو اور اس کے فالوورز کو، تو سوچیں آپ ذرا کہ انسان کی جو کرتوتیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. سمندر نے نہیں ڈبویا اس کو، انسان کی کرتوتوں نے. یہ فرعون کے واقعے سے بہت بڑا لیسن آج ہر پڑھنے والے کو، ہر سمجھنے والے کو لینا چاہیے. بہت زیادہ کیئرفل ہو کر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. اب ہوا کیا؟ چلو بھائی، اب ایک کہ خیال آ رہا ہوگا کہ بھائی چلو جب یہ تو بچ گئے، فرعون ڈوب گیا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. دیکھیے بہت کچھ ہے اس آیت میں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم بھی عمل کی بات لینے کی کوشش کریں گے. اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث بنایا ہم نے ان لوگوں کو جو تھے کمزور بنا کر رکھے گئے تھے. یہ کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل جس کو فرعون نے جو ہے غلام بنا کر رکھا تھا، اور کئی سالوں تک یہ مصر میں، یہ فرعون کی غلامی میں تھے یہ لوگ. بہت اسی غلامی میں یہ جی رہے تھے.
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ کتنا خوبصورت معاملہ ان کے ساتھ کیا کہ یہ مشرق اور مغرب، یہ اس زمین کی بات چل رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بھئی ہم نے برکت رکھی تھی. اور یہ کون سی زمین تھی؟ یہ فیہا، یہ ہا اس زمین کے لیے جا رہے ہیں، یہ فلسطین کی زمین تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت رکھی تھی. اور سوچیں آپ ذرا، کہاں یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی زمین کا انہیں وارث بنا دیا تھا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر جب بندہ چلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے، جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیوں بھائی؟ کیونکہ بِمَا صَبَرُوا، اور پورا ہوا تیرے رب کا جو تیرے رب کا فرمان تھا، تیرے رب کی جو بات تھی، بہترین انداز میں اللہ نے اس بات کو پوری کیا. کس پر؟ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشرق اور مغرب اور اتنی برکت والی زمین کا وارث انہیں بنا دیا؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. سبحان اللہ، ان کے صبر کی وجہ سے. دیکھیے اللہ کی مدد آتی ہے، ڈیفینیٹ آتی ہے، لیکن صبر کے ساتھ آتی ہے. آج مسلمان اگر اپنے اوپر سوال اٹھائے کہ بھائی آج کیوں جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، کیوں مسلمان دنیا کے کونے کونے میں ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، سیدھا سا جواب ہے اللہ کی کتاب سے کہ دیکھیے آج اصل میں ایک رشتہ نکالا گیا کہ پوری دنیا میں ویسے تو ظاہر مسلمان تو بہت سارے ہیں، لیکن ریئل مسلمان پرسنٹ بھی صحیح سے نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ بہت افسوس کی بات ہے. ایک ایسا مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کی بات مانے، اس کے رسول کی بات مانے، 2%. دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ 2% میں شامل کر دے. آج کیوں اللہ کی مدد ایک مسلمانوں کے ساتھ جو ہے شامل نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ آج مسلمان میں وہ عمل باقی نہیں رہ گیا ہے، یا اس کے اندر وہ صبر نہیں رہ گیا ہے، وہ عمل جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ چیز نہیں رہ گئی ہے. تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ صبر رکھو، دیکھو اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا وارث بنا دے. ایک لیڈر تسلی دے رہا تھا پیچھے اپنے گروپ والوں کو، اپنے فالوورز کو. ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے صبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کو سچ کر دکھایا. اللہ ہوا کیا پھر؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور برباد کر دیا ہم نے، ہلاک کر دیا ہم نے جو بھی بناتے تھے یا جو بھی کاریگری کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم، اور اس کو بھی برباد کر دیا جو تھے وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے شوق کے طور پر، صرف ٹائم پاس کے لیے. بڑی بڑی عمارتیں جو یہ چھوڑ گئے آج کسی کام کی نہیں ہے. وہ دیکھیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. اور یقین کریں کہ پیچھے ہم نے جو دیکھا نا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے نا، واقعی ان پر بہت مشکلات آئی تھی، بہت ہی زیادہ مشکلات آئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں صبر پر جمنے کی جو ایک توفیق دی. بتائے کیوں؟ کیونکہ پیچھے الحمدللہ 1 پر ہم نے پڑھا کس طریقے سے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب انہیں دیجیے ہم پر صبر اور وفات دیجیے ہمیں مسلمان کی حالت میں. دیکھیے اللہ نے کس قدر ان کی دعا کو قبول کیا. اللہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے. بندہ صرف بندے کے مانگنے کی دیری ہے، تو مانگ ہے اللہ سے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ کی دین کی سمجھ دی. سمجھ آ جانا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور مجھے ہدایت مل جانا، یہ تو ہے ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پر جمے رہنا یہ اس سے اچھی بات ہے. کتنے لوگ ہیں جوش و خروش میں
کہ دین کے راستے کو چوز کرتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایٹ لاسٹ کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ فس ہو جاتا ہے ان کے اندر سے، باقی نہیں رہتی ہے وہ جوش ان کے اندر، وہ جذبہ باقی نہیں رہتا ہے جو ان کا فرسٹ ایڈ رہتا ہے۔ کیوں؟ سماج کا ڈر، لوگوں کا پیئر پریشر ہوتا ہے، فیملی والوں کا پیئر پریشر اتنا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پرے ہو کر جو انسان اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، یقین کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ قدم قدم پر اس کی ہیلپ کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف دنیا کے لیے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، نہیں، دین کے راستے میں اور زیادہ اللہ کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ کے ذہن کو دیکھیں کہ کھلنے کے لیے ایک بات میں بتاتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوئے گی، یہ آپ کو اگر کچھ قوموں کا ہم نے تذکرہ پڑھا، کیا بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے قوم کے لوگ جو تھے ان پر عذاب بھیجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، طوفان بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گھر جو ہے ٹوٹے پھوٹے پڑے رہ گئے۔ چلے بھائی، اب کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ، تو اس کا استعمال کون کرے؟ کیوں؟ کیونکہ پہلے کے قوموں کا معاملہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ بستی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کو اور ان کے فالوورز ہوا کرتے تھے، اور جو ان کو ماننے والے ہوا کرتے تھے ان کو نکال دیتے تھے پہلے سیفلی دوسری جگہ ان کو جو ہے وہ شفٹ کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دین اس نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ یہ بات الحمدللہ ہمیں اللہ کی کتاب سے پتہ چل کے ٹھیک ہے چلیں۔ اب یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فرعونیوں کو اللہ نے ڈبا دیا، اور کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیے کہ ان کے محلات، ان کے جو کھیتی باڑیاں تھی، ان کے جو بھی ساز و سامان تھا، ان کا سب کا وارث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ احسان؟ یہ چیز ہم نے پیچھے کسی قوم کے بارے میں نہیں پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کیا، دین ان کے جگہ کا وارث کسی اور کو بنا دیا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بنی اسرائیل کے تعلق سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقصد دے کر جو ہے وہ پیدا کیا تھا، بہت بڑا مقصد انہیں دیا تھا، رسول بنایا، اور ان کے سامنے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد الحمدللہ یہاں پہ پورا ہوا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے غلامی سے آزادی دلانا، اور ایک مقصد الحمدللہ پورا ہوا۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے مقصد کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، آمین یا ربی۔ اوکے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ آیت جو چلی گئی، ابھی ہمارا 137 تک ہو گیا الحمدللہ، آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ اللہم جل القرآن ربیع قلبی
ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. جزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.